السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک وبعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، ہماری تعلیم و تربیت خانقاہ میں بھی ہوئی ہے، اور خانقاہ سے باہر جب میں مہاجر الی اللہ والمتوکل علی اللہ العظیم ہوا تو 18 سال جس طرح بیلنے میں کوئی گنا دیتا ہے نا، بوسا ایک طرف نکل جاتا ہے رو دوسری طرف نکل جاتی ہے، اس طرح ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی آسان سا رستہ نہیں ہے، اور ہم نے اپنے مجاہدہ و ریاضت کو سالوں سے شعار بنایا، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا، اور مریدین کو بھی پڑھنے پڑھانے کی اجازت تھی شریعت مطہرہ، طریقت، حقیقت، معرفت کے اصولوں کے مطابق، اور شریعت اعلیٰ رفع۔ تو یہ جو آج میں وسیلہ سلام اہل قبور سے فیض لینے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں القائی کیفیت کی، جس طرح بندے کو الہام نہیں ہو جاتا، القاء نہیں ہو جاتا۔ تو یہ 40 سال میں 40 ایئرز میں پہلی مرتبہ وابستگان درگاہ فیروزیہ مرشدبا تمام مریدین کو، تمام دوست کو، تمام احبابوں کو یہ پہلی مرتبہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ حالانکہ عام آدمی اہل قبور سے تو فیض نہیں لے سکتا، لیکن چونکہ القائی کیفیت ہے، اذن ہوا، تو دوست احباب کے لیے جانا چاہیے، اور جو طریقہ میں نے بتا دیا اس طریقے کے مطابق۔ تو شہنشاہ گوڑوی، شیخ المشائخ عارف باللہ سید پیر محلی شاہ رحمت اللہ علیہ رحمان کو بھی رجال الغیب میں وہ مقام حاصل ہے جو اللہ کے اذن سے وصال کے بعد متصرف باللہ ہے۔ اور 7 مری میں خواجہ خواجگان غوث الامت محمد قاسم باوا موڑوی نور اللہ مرکدہ، یہ بھی زمانے کے غوث الامت گزرے ہیں، قطب الجن والانس تھے، اور ٹپ مجاہدات اور ریاضات کیے تھے، سخت آدمی گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ شان بخشی ہے کہ وصال کے بعد ان کی روح کو قوت دیا گیا ہے، اور اللہ کے اذن سے وہ متصرف باللہ ہے۔ تو زیارت قبور جائز ہے، سلام قبور جائز ہے، فیض قبور لینے کے لیے سالک جاتا ہے جائز ہے، ایصال ثواب جائز ہے۔ مقصد یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، پھر درود ابراہیمی، پھر سورہ یاسین کم از کم 7 مرتبہ، پھر سورۃ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، الہاکم التکاثر، اور سورۃ اخلاص، اس کا ایصال ثواب کیجئے گا، اور جو آپ کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو 7 بہاول نگر چشتیہ میں ایک ولی کامل کی تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا، خواجہ خواجگان قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بھی زندگی میں بھی سرگرویت کیا تھے، تکر رجال الغیب گزرے ہیں، اور وصال کے بعد بھی اللہ نے اس کو بڑی شان بخشی ہے، بہت شان کے مالک ہے۔ تو اس کی زندگی سورہ اخلاص میں پناہ ہو چکی تھی، اور حبس دم میں۔
تو ادھر بھی جو مریدین وابستگان ہیں یا کوئی اور لوگ، تو اس طریقے سے اصال ثواب کے لیے جائیں، وہاں پہ شریعت کا پاس رکھیں، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، بزرگان دین کے تعلیمات کے مطابق جائیں، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ وہاں پر جو موجودہ سجادہ نشین ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کے اعمال کو کیا دیکھنا ہے یا ان کو کیا دیکھنا ہے، ان کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق کیا ہے؟ آپ جس صاحب کے لیے جاتے ہیں نیت خاص کر کے ان تک رکھیں، لیفٹ رائٹ نہ دیکھیں، ادھر لوگ جو مرضی کرتے رہے، اس پہ آپ مکلف نہیں ہیں۔ اس پر مکلف وہ سجادہ نشین ہے جو وہاں شرک کرے یا بدعت کرے یا آوارگی کرے یا فضول ادھر ادھر گانے بجانے کرے، ٹھیک ہے نا، یا اپنے سے کوئی نعتیں پڑھے جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو۔ آپ اس میں ذمہ دار نہیں ہیں، آپ مکلف نہیں ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، اور ان لوگوں کے ساتھ ملنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ جائیں، اس طریقے سے انشاءاللہ مالا مال ہوں گے۔ تو یہ میں 40 ایئرز بعد، 40 سال پہلے آپ لوگوں کی یاد دے رہا ہوں۔ تو ہمارا خود بھی انشاءاللہ اس پہ عمل ہے اور رہے گا، اور جتنے وابستگان ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور عقیدہ مضبوط رکھے۔ اہل سنت الجماعت، ہم حنفی ہیں، ماتریدی ہیں، اور ہم ذوات صالح اور اعمال صالح دونوں وسائل کے ہم قائل ہیں، اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں وسیلہ اختیار کرو، وصال کے بعد نہیں ہے، نہیں، جو زندگی میں وسیلہ تھا وہ وصال کے بعد بھی ہے۔ ذوات صالح، اعمال صالحہ، شرعی طریقہ کو اپنایا جائے، شریعت اللہ اور فا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق، تعلیمات بزرگان دین کے مطابق۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان شاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین، اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ یا مختصر پڑھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، یا السلام علیکم اہل القبور، جو بھی آپ کو آتا ہے، یا اپنی زبان میں کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان انشاء اللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ یا اپنی زبان میں پڑھے، سلام ہو تم پر اے اہل قبور، اے قبروں میں بسنے والے مومنین اور مومنات، مسلمان اور مسلمان۔ اگر ولی اللہ ہے تو اس کو کہہ دے السلام علیکم یا ولی اللہ، اتنا تو ہر کسی کو آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو جانا چاہیے، اپنے ذکر اذکار مجاہدہ ریاضت، جو خلفاء ہے، جو مریدین ہیں، ان کو بھی جانا چاہیے۔ ہم ابھی کسی کو نہیں روک سکیں گے، نہ روکتے ہیں، بالکل جائیں۔ سنت بزرگان دین ہے، سنت اولیاء ہے، اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے، بہتری آتی ہے۔ تو جہاں جہاں ہم آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، وہاں وہاں پر آپ جائیں۔ ہاں، بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی روحیں سختیوں میں نکلی ہیں، تو وہاں جب سالک جاتا ہے تو وہ حالتاری اس پہ وارد ہو جاتی ہے۔ تو جو ارشاد مرشد ہوتا ہے اور اس کے مطابق آپ جائیں گے، انشاءاللہ فیض ہی فیض ہوگا، اور کوئی انشاءاللہ تعالی تکلیف نہیں آئے گی، اور خیر و برکت والا معاملہ ہوگا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔